نبی کریم نے عرض نہیں کیا، خود ہی رب نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ سینہ کیا ہے؟ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری تفاسیر کا نچوڑ یہ ہے کہ جب نور الہی سے سینہ کشادہ ہو اور اللہ کی جانب سے تسکین اور طمانیت کا نزول ہو اور رب کی طرف سے دل مسرور ہو جائے تو اسے سینہ کشادہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ شرح صدر نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے سینے کے اندر وسعت پیدا کر دی۔ اور پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ نور میں تمام علوم، تمام معارف اور فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ نور میں داخل فرما۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ دیکھیے نا امام بصیری کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، محبوب دنیا اور آخرت میں جو بھی ہے نا یہ آپ کے جود و کرم کا ہی مظہر۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ بہت بڑی بات کر دی امام بصیری نے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو لوح و قلم ہے نا یہ آپ کے علم پاک کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے، باقی تو علم پیچھے ہے سارا، ایک حصہ ہے یہ آپ کے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ پھر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ کون سا بوجھ؟ ارشاد فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، وہ بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے بار نبوت ڈالا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بوجھ اٹھانا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے حضور کے قلب اطہر پر، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن مجید کو پتھروں پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یا اللہ کہاں نازل کیا ہے؟ فرمایا نزل علی قلبک، محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نبوت کا بار گراں عطا فرمایا، اس فرض کی ادائیگی کے احساس سے حضور کے قلب اطہر پر بوجھ رہتا تھا کہ یہ بہت بڑا میرے ذمہ فریضہ ہے، نبوت کا فریضہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے سینہ کشادہ کر کے آپ کا وہ بوجھ اتار نہیں دی۔ بڑی مزے کی بات ہے، رب کہتا ہے اگر ہم نے نبوت کی ذمہ داری ڈالی تھی تو محبوب پھر سینہ بھی تو کشادہ ہم نے کیا ہے نا، پھر آپ کو شرح صدر بھی تو ہم نے ہی عطا کر دیا ہے نا۔ اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے، بت پرستی کرتے دیکھتے، لوٹ مار کرتے دیکھتے، اخلاقی پستی میں دیکھتے، اہل عرب کے رویوں کی سختی دیکھتے تو حضور کے قلب اطہر پر بوجھ بنتا۔ اللہ نے کہا محبوب ہم نے اسلام کی ہدایت دے دی، آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی، اور محبوب قرآن کی صورت میں نصاب دے دیا ہے، اب انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے محبوب آپ کو رسالت دی ہے، اب یہ دین سارے دینوں پہ غالب ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے یہ بوجھ اتار دیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک تو بوجھ اتار دیے، سینہ کشادہ کر دیا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، میں نے ان سے پوچھا جبریل بتائیے نا میرے رب نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ نہ کبھی اس گہرائی میں اتریے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ اذان میں بھی اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں بھی اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے۔ آپ کوئی صحیفہ کھول لیں، کتاب رحمت کھول لیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں مدینے والے محبوب کا ذکر ہے۔ بلکہ جو کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس میں بھی رب کے ساتھ رب کے رسول کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کسی جگہ بھی جدا نہیں ہے، بالکل جدا نہیں۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میرے بھائی ہر جگہ، اور پھر اس طرح ذکر بلند ہے، اس طرح ذکر بلند ہے نبی پاک کا کہ لوگوں نے زندگیاں لگا دی۔ کسی نے حضور کی سیرت لکھی، کسی نے نعت لی، کسی نے حضور کی شان میں
کسی قسم کا قصیدہ لکھا، کوئی کہیں حضور کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کہیں، جتنی کتابیں میرے نبی کی شان میں لکھی گئیں شاید دنیا میں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے بلندی عطا کر دی حضور کے ذکر، اور رب کہتا ہے میں نے کسی کے ذمے نہیں لگایا، نہ خطیب کے، نہ ادیب کے، نہ شاعر کے، نہ نعت خواں کے، نہ مبلغ کے، نہ واعظ کے، نہ پیر کے، نہ مولوی کے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، آپ کی خاطر ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک تو کسی کا مرہون منت، اور دوسری بات پتہ کیا ہے، ہر چیز نے فانی ہو جانا ہے، ہر چیز ختم ہو، اور حضور کا ذکر کر بلند کرنے والا رب ہے، تو رب کو تو فنا نہیں نا، وہ تو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذکر ہی میں نے بلند کر دیا۔ تو جیسے خدا کی خدائی موجود ہے، اللہ کی الوہیت ہر وقت سایہ فگن ہے، تو سمجھیے نبی پاک کا ذکر بھی ہر وقت موجود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشان لوگ، دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ، حالات کے ہاتھوں مجبور لوگ اس آیت کو سنیں۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس ہر مشکل کے ساتھ آسان۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسان۔ دو دفعہ قرآن مجید دونوں آیتوں میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ۔ یہ پتہ ہے اللہ کن سے فرما رہے ہیں؟ وہ جو صحابہ گھرے ہوئے تھے نا کفار کے نرغے میں، ستائے جاتے تھے، تکالیف دی جاتی تھی، زد و کوب کیا جاتا تھا، تشدد ہوتا تھا، مارا جاتا، تو کریم رب ان سے فرما رہا ہے گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ جو بڑا پریشان شخص ہے نا وہ ذرا ان آیتوں کو دیکھے تو اسے سمجھ آئے گی جس پریشانی میں وہ گھرا ہوا ہے نا، بس یہ نیا چاند طلوع ہونے کی دیر ہے، بس نئی صبح آنے کی دیر ہے، اسی مشکل کے اندر سے آسانیاں جھانک رہی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جلدی جلدی پلٹ جایا کرتے ہیں حالات، بدل جاتا ہے وقت، اور وقت بدل گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہونے لگ گئے۔ یہ منظر لوگوں نے دیکھا، وہ جو کافر کل تک ستاتے تھے وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے میرے بھائیوں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ کیا کہا کسی شاعر نے، اس نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا معنی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں؟ علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے اس پر، بڑی تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن دو ایک باتیں جلدی سے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ ایک عبادت کر لیں تو دوسری عبادت کریں۔ آپ نے فرائض نبوت ادا کر لیے، اب آپ عبادت میں لگ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب عبادت سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فارغ نہیں بیٹھنا، آرام سے نہیں بیٹھنا، ہمیشہ جدوجہد، ہمیشہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول ہیں، جنوں اور فرشتوں اور انسانوں کے رسول ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانوں کو انسانیت کا پتہ چلا، اخلاق سے آگاہی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تشریف آوری سے لوگوں کو جینے کا، رہنے کا موقع نصیب آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے ہی لوگوں کو ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے حقوق سے شناسائی نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی بدولت ہی ہمیں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نصیب ہوئی، اور مجھے کہہ لینے دیجیے گا کہ نبی پاک کی بدولت ہی، حضور کے صدقے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ فلا وربی کا، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے قسم بیان فرمائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہی نصیب ہو۔ پھر آپ کبھی غور فرمائیں تو انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے جب کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو انسان پیدا تو اللہ کے کرم
اس کے فضل سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ انسانیت کے اصول سیکھتا ہے تو سرکار کی سنت کی برکت سے سیکھتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ اس کا ختنہ کرتے ہیں تو حضور کی سنت، نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ، آپ اس کے سر سے بال اترواتے ہیں تو حضور کا بتایا ہوا طریقہ، آپ اس کا عقیقہ کرتے ہیں تو نبی پاک کا بتایا ہوا طریقہ، جب آپ نکاح کرتے ہیں تو محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے۔ تو آپ کو جا بجا زندگی میں جہاں جہاں بھی اخلاقیات کے قاعدے اور ضابطے نظر آتے ہیں تو یہ سارے رسول رحمت علیہ السلام کے دیے ہوئے۔ پھر انسان اپنی زندگی کے شب و روز اگر چین اور سکون سے گزارنا چاہے تو ایک ہی علاج ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی بہترین نمونہ۔ پھر وہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی 3 سوال ہیں، اور لازمی سوال یہ ہے اور آخری سوال یہ ہے کہ بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو قبر میں آسانی ہوتی ہے، محشر کے میدان میں جب وہ جاتا ہے تو پل صراط ہو تو دعائیں رسول پاک کی، میزان عمل ہو تو دعائیں نبی کریم کی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہو تو کوثر کا جام دست مصطفیٰ سے ملے گا۔ گویا جو کچھ بھی ہے، جس طرح بھی ہے، ہمارے لیے سارا کچھ مدینے والے محبوب کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو ان عظمتوں، ان شانوں، ان اخلاقی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ کامل اور مکمل نمونہ حضور کے اسوہ پاک کا ہمیں نصیب ہوتا ہے تو پھر کچھ لوگ اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور ہماری زبان میں سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی۔ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، آپ نے سن رکھا ہے کہ پرانی امتیں گناہ کرتی تھی تو دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، تو خطائیں تو آج بھی بے شمار ہوتی ہیں، ہم تو جرموں سے بھرے ہوئے لوگ، کس کا صدقہ ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، عزتیں بنی ہوئی، وقار قائم ہے۔ تو کہا کہ میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن، وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی۔ وہ میرا معیار زندگی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، میں جا بھی حضور کی طرف ہی رہا ہوں، لیکن رستے میں مجھے جو کرم حاصل ہے نا وہ بھی نبی کریم کا ہی حاصل ہے۔ حضور کی رحمت ہی میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو میں محبوب کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی، میرا تو سب کچھ، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اور اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور پھر کیا خوبصورت انداز ہے یہ حضرت وارثی کا، کہنے لگے اس کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری۔ نافرمانی بھی سرکار کی کر بیٹھا ہوں اور معاف بھی سرکار نہیں کرنا ہے، اسی کی مجرم میری خطائیں، اسی کی رحمت گواہ میری، اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے، وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا۔ بڑی گہری بات، ازل کے چہرے پہ، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی، تو ازل کے چہرے پہ نور اس کا، اور ظہور عالم یعنی جس کی بھی عظمت کا پتہ چلا ہے محبوب کے صدقے ہی پتہ چلا ہے۔ ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتہ حق، خود اس کی تنہائی پور اس کا، وہ بولے تو حق کہتے ہیں اور تنہائی میں بولے تو یوں سمجھو جیسے کوہ طور پہ زیارت نہیں ہو رہی۔
ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی نور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے لیکن خدا کے بعد اس کا نام آئے۔ شان حضرت ابراہیم کی بھی کیا بات ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے، بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے۔ وہ اولی ہے، وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی، ہمیں تو سارا پتہ ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا۔ حضرت وارسی کہتے ہیں نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ مجھ سے عملوں کا بوجھ اٹھایا جائے گا، اور یہ جو میرے اعضاء ہیں نا یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، ان پر تو ویسے ہی بڑی سختی ہوگی۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، میرا عاشق ہے وارسی ہے۔ مظفر وارسی سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ پھر پڑھتا ہوں۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے قادری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ